السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں جو درس کا موضوع چل رہا ہے وہ ہے کیفیت وحی اللہ الی رسولہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں کی طرف وحی کرنے کی کیفیت۔ بات یہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے بواسطہ یا بغیر واسطہ۔ بواسطہ سے مراد بواسطہ جبرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں کی طرف وحی کرنا جو اس کی دو شکلیں ہیں، بواسطہ یا بغیر واسطہ۔ تو پہلی قسم بواسطہ جبرائیل جو فرشتے وحی تھے، تو اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اور دوسری قسم کہ اللہ تعالیٰ بغیر واسطہ کی وحی کرے، تو مصنف نے اس کی دو قسم ذکر کی تھی۔ ایک تو خواب میں، نیند میں خواب کے ذریعہ، اور دوسری شکل یہ تھی کہ پردے کی آڑ سے خود اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی رسول سے کلام کرنا۔ تو الذی لا واسطۃ فیہ، اس کی پہلی شکل ہے منہ الرؤیا الصالحہ فی المنام۔ تو اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بخاری مسلم کی ایک روایت ذکر کی گئی تھی، اور وہ بات پوری ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد مصنف نے قرآن کریم سے ایک مثال دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے خواب میں وحی کی اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو آج اس کا ذکر ہوگا۔ مصنف نے عائشہ کی روایت کو مقدم کیا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق آخری پیغمبر سے ہے، اور پھر اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے خواب میں اپنے لڑکے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا، اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ دیکھیے، تو مصنف کہتے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّؤْيَةَ الصَّالِحَةَ لِلْأَنْبِيَاءِ فِي الْمَنَامِ وَحْيٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ مَا جَاءَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ رُؤْيَا ذَبْحِهِ لِوَلَدِهِ إِسماعیل۔ ان چیزوں میں سے جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیند میں انبیاء کرام کا سچا خواب وہی ہے جس کی پیروی ضروری ہے۔ تو اس کی ایک مثال وہ ہے جو قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جو مثال آئی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھنا اپنے لڑکے اسماعیل کو ذبح کرنے کے تعلق سے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ انبیاء کا خواب حجت ہے، اور انبیاء کے خواب سے شریعت کے قوانین سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام کا نیند میں ہونا بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے عام انسانوں کو نیند میں ہونا۔ اس لیے نیند کی حالت میں کسی بھی نبی کا خواب حجت ہے، شرعی دلیل ہے، لیکن نبی کے علاوہ کسی اور کا خواب نیند میں، کسی اور کا خواب یہ حجت نہیں ہے، اس سے دلیل ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ خیر، یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
فلما اسلم وطلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین۔ ان آیات کریمہ میں اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس واقعے کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ میدان منی میں ابراہیم علیہ السلام نے جس کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق نہیں تھے۔ اس وقت اسحاق پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کے بیان کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر اسرائیلی لوگ، یہودی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ذبیح اسحاق تھے، اسماعیل نہیں، یعنی ابراہیم نے جس کو ذبح کیا تھا، ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اسحاق علیہ السلام تھے، وہ اسماعیل نہیں تھے۔ لیکن یہ قرآن کریم کے بیان کے خلاف ہے اور بھی دوسرے تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ اس موضوع پر ایک رسالہ ہے علامہ حمید الدین فراہی کا، القول الفصیح فی من هو الذبیح، ذبیح کون ہے؟ تو انہوں نے قرآن کریم، تورات وغیرہ کی روشنی میں یہ دکھایا ہے کہ ذبیح اسماعیل ہیں، اسحاق نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی، اور جب وہ ان کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا، بڑی اس کی تفصیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہ رہے تھے، اور مکہ میں جب چھوڑا تھا ہاجرہ کو، اور شیرخوار بچے کی شکل میں تھی اسماعیل، اور پھر وہ لوٹ کے آئے تھے، آتے جاتے رہتے تھے، تو جب ان کے ساتھ اسماعیل چلنے کے لائق ہوئے، کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں دیکھنا اسماعیل کے ذبح کرنے کو، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی سے لیا، اور اس خواب کو وہی الہی سمجھا، یہ پیغمبر کی بصیرت تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی تردد کے کیا کہا؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، ایک باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے خواب کا ذکر کر رہا ہے۔ ذبح کیا جانا معمولی بات نہیں ہے، لیکن بیٹا بھی کتنا فرما بردار، اپنے اللہ کا، اپنے والد کا تیار ہو گیا۔ بلکہ یہ بھی کہا اسماعیل نے، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی کو ایک شعر کی شکل میں کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ آداب فرزندی کی بات تھی نا، کہ ابراہیم نے کہا کہ میں ذبح کرتے ہوئے تمہیں خواب میں دیکھا ہے۔ تو ہاں ہیلو، جی اچھا ٹھیک، السلام علیکم۔ فلما اسلم وطلہ للجبین، جب
دونوں نے اللہ کی تابعداری کی، اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل گرایا۔ تل یتلو کے معنی ہوتے ہیں گرانا، پیشانی کے بل گرایا قبلہ رخ کر کے۔ ہم نے آواز دی اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذبح اسماعیل مطلوب نہیں تھا۔ ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور ہم نے وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے عوض میں ایک عظیم قربانی کا بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا جس کو ذبح کیا انہوں نے، اور ہم نے بعد کے لوگوں میں بھی اس کو باقی رکھا ہے۔ تو ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یا حج میں قربانی کرتے ہیں حجاج کرام، حج تمتع کرنے والے، حج قران کرنے والے، تو اس کا گہرا تعلق اس واقعے سے ہے۔ لیکن ایک بات ملحوظ رہے کہ ہم لوگوں کا عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرتے، قربانی کرنے کا حکم نہ دیتے تو ہم لوگ قربانی نہیں کرتے۔ تو جو حدیث آتی ہے کہ یہ قربانی ابراہیم کی سنت ہے، اس معنی کر کے سنت ضرور ہے کہ اس واقعے کا ابراہیم کے واقعے سے تعلق ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کا تعلق واقعی ابراہیم سے ضرور ہے، لیکن ہم سنت ابراہیمی سمجھ کر وہ کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا حکم سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ تو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اچھائی کرنے والوں کو۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ان کو فدیہ دیا ذبح عظیم کا، اور اس پر بعد کے لوگوں میں باقی رکھا اس کو۔ سلام و ابراہیم پر ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں اچھائی کرنے والوں کو۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے خوشخبری دی ان کو اسحاق کی۔ ذبح اسماعیل تک اسحاق کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اسحاق کی ولادت واقع ذبح کے بعد ہوئی ہے۔ لہذا یہودیوں کا دعویٰ کرنا کہ ذبح اسحاق تھے اسماعیل نہیں، یہ صریح جھوٹ ہے۔ وہ بھی نبی تھے نیک لوگوں میں سے۔ مصنف کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الرُّؤْيَا وَحْيًا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ، اگر یہ خواب وحی نہ ہوتا جس کی اتباع ضروری ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے اسماعیل کے ذبح کرنے پر آمادہ نہ ہوتے، یہ اقدام نہ کرتے۔ لولا ان من اللہ علیہ بالفدا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا فدیہ دے کر کے۔ آگے ایک بات مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ الرؤیا الصالحہ لیست خاصۃ بالرسول فہی باقیۃ للمؤمنین وان لم تکن وحیا، قال علیہ السلام انقطع الوحی وبقیت المبشرات رؤیا المؤمن۔ یہ روایت اس کی اصل صحیحین میں ہے، یہ بخاری کا لفظ ہے۔ بخاری کا لفظ یوں ہے لم یبق من النبوہ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ، یعنی سچا خواب رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ باقی ہے مومنین کے لیے۔ اگرچہ نبی کے علاوہ کسی مومن کا خواب دیکھنا یہ وحی نہیں ہے اور نہ حجت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہی منقطع ہو گئی اور باقی رہ گئی خوشخبری دینے والی چیزیں، مبشرات یعنی مومن کا خواب۔ اور سچا خواب نیند میں انبیاء کے لیے یہ پہلی قسم ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ پہلی قسم ہے۔ ہی القسم الاول من اقسام التکمیل الالہی
تکلیم الہی المذکور فی قولہ تعالی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ من یشاء انہ علی حکیم. یعنی سچا خواب یہ نیند میں انبیاء کے لیے پہلی قسم ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی اقسام میں شامل ہے. دیکھیے یہ آیت کریمہ ہے سورہ شورى کی کہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پردے کی آڑ سے یا بھیجے رسول. تو وحی کرے اپنی اجازت سے جو چاہے. اللہ تعالیٰ بلند حکمت والا ہے. تو اس میں کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا بذریعہ وحی یا پردے کی آڑ سے یا رسول بھیج کر کے. تو یہ بذریعہ وحی یہ وحی کی ایک شکل اور رویہ صالحہ بھی ہے. تو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا تو اس کی ایک قسم ہے رویہ صالحہ فی المنام، جس کی مثال دی گئی ایک حدیث کی روشنی میں اور ابراہیم السلام کے واقعہ کو بھی مثال میں ذکر کیا گیا. اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا وحی کرنا اس کی دوسری شکل ہے وہ منہ الکلام الالہی من وراء حجاب بدون واسطۃ یقظۃ وثابت لموسیٰ علیہ السلام ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک. اور دوسری آیت ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا وحی کرنا اپنے رسول کو اسی قبیل سے ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا پردے کے آڑ سے بغیر واسطہ بلا واسطہ بیداری کی حالت میں. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظُرْ إِلَيْكَ. جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے متعین وقت پر، وہ اس کی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تھا کہ اتنے دن کے بعد آؤ اور اللہ نے ان سے کلام کیا. یہ کلام اللہ تعالیٰ نے براہ راست بلا واسطہ کیا تھا پردے کی آڑ سے. تو موسیٰ نے کہا رب ارنی، اے رب تو مجھے دکھا دے. شوق پیدا ہوا، آرزو پیدا ہوئی کہ میں تجھے دیکھ لوں. اللہ نے کیا فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز دیکھ پاؤ گے، یعنی دنیا میں نہیں دیکھ پاؤ گے. اور ایک آیت اور ہے سورہ نساء کی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. تو یہ بھی بلا واسطہ وحی کرنا ہوا. یہاں ایک بات رہ جاتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے بلا واسطہ؟ تو مصنف کہتے ہیں کما ثبت تکلم علی الاصح لرسولنا لیلۃ الاسراء والمعراج، جیسے کہ صحیح قول کے مطابق ثابت ہے کلام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے اسراء و معراج کی رات. معلوم ہوا کہ اسراء اور معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، اس لیے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل آپ کے ساتھ نہیں تھے. جب جبرائیل آپ کو لے کر کے پہنچے تھے معراج کے موقع پر تو سدرۃ المنتہا سے آگے فرشتے نہیں جاتے ہیں. فرشتے کیوں نہیں جاتے ہیں اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے. یہ جو اشعار میں مشہور ہے کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ اگر ایک سر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جبرائیل نے کہا ہو کہ میں آگے نہیں جاؤں گا ورنہ
اللہ تعالیٰ کی تجلی میرے پر کو جلا دے گی، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، بس یہ محض شاعرانہ خیال ہے۔ بس یہ ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا یہ انتہائی اور آخری مقام ہے فرشتوں کا، اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکیلے گئے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ بلکہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک باب ہے، باب ما جاء فی سدرۃ المنتہا، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر 3 چیزیں دی تھیں۔ ایک تو 5 وقت نماز کا تحفہ، اس کی تفصیل ہے، 50 وقت فرض کیا، پھر کیسے کیسے 5 وقت ہوا۔ اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری 2 آیات۔ اور تیسری چیز یہ ایک ضابطہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی واسطہ کے پردے کی آڑ سے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے۔ تو کما ثبت التکلم الاصح لرسولنا لیلۃ الاسراء والمعراج، یہ جو آپ کا سفر ہوا تھا معراج کا، اس کو اسراء بھی کہتے ہیں، معراج بھی کہتے ہیں۔ اصل میں اس کے 2 حصے ہیں۔ اسراء معنی ہوتے ہیں راتوں رات چلانا، سفر کرانا۔ تو مسجد حرام سے بیت المقدس کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے اوپر سفر کو معراج کہتے ہیں، اس لیے کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہوتے ہیں۔ جبرائیل آپ کو لے گئے تھے، تو یہ ہے اسراء اور معراج۔ لیکن پھر اس پورے سفر کو بھی اسراء کہہ دیا جاتا ہے، یا پورے سفر کو معراج کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی سے بلا واسطہ کلام، یہ وحی بھیجنا، اس کی 2 شکل، نیند میں خواب یا اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا۔ مصنف کہتے ہیں وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِيُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ، اور یہ قسم، یہ دوسری قسم ہے جو مذکور آیت کریمہ میں، جو آیت پڑھی گئی تھی نا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب۔ تو وحی یا من وراء حجاب، یہ نوع دوسری قسم ہے جو مذکور آیت کریمہ میں، اور من وراء حجاب وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ شَيْءٌ مِّنْهُ كَذَلِكَ، اور قرآن میں اس سے متعلق کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی قرآن پورا کا پورا جو نازل ہوا ہے وہ جبرائیل کے واسطے سے بیداری کی حالت میں، یعنی قرآن کریم کا نزول من وراء حجاب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ میں نے جو ذکر کیا نماز کی فرضیت کا معاملہ، یا سورہ بقرہ کی 2 آیات کا معاملہ، یا اسی طرح سے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگرچہ یہ چیزیں آپ کو ملی تھی معراج کے موقع پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل ان کو نازل بھی فرمایا تھا بعد میں۔ تو بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔